اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، 33، 34، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 32، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ من اجل ذالکا، یہی وجہ ہے، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر، یعنی کہ مطلب ان کے اوپر ہم نے ان کے لیے لکھ دیا، ہم نے یعنی کہ ایک اوڈین کیا، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، تو اگر کسی نے بھی کسی کا قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یا کوئی بھی اس کے ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ تم نے اس کو مطلب قتل جو کیا، تو اس کی وجہ سے کہا جائے گا یہاں پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین میں تم فساد پھیلانا چاہتے ہو، یعنی زمین کے اندر، یعنی اللہ کی زمین ہے یہ، اور اس کے اندر تم ایک فساد کرنا چاہ رہے ہو، مشرف کرنا چاہ رہے ہو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو تم جب ایسا کوئی بھی قتل کرو گے کہ جس کے کوئی وجوہات ہی نہیں تھی، اور تم نے اس کو بغیر کسی ویلڈ یعنی ریزن کے اس کا قتل کیا ہے، تو تم نے زمین میں فساد مچانے کے لیے کیا ہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسا ہوگا جیسے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ، کہ تم نے انسانوں کا قتل کیا ہے، جمیعاً، سب کا، انسانیت کا قتل کیا تم نے، ایک کا نہیں، کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ جو بے وجہ تم کسی کا بھی خون کر دو، قتل کر دو، اور اس کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو سوچ لو کیا وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہو جاتی کہ وہاں پر جو آرام سے قتل و غارت ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ جو بگاڑ آیا ہے وہ تم نے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ تم نے ایک انسان کا ایسا قتل کیا نا، تو وہ تم نے پوری کمیونٹی یا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، لیکن جب کوئی کسی کی ایک جان کو بھی بچاتا ہے، یعنی کہ صحیح، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح بندہ ہے، اس کے مطلب اچھے، مطلب اس کے پاس جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اچھا صحیح نیکی کا کام کر رہا ہے، یا جو بھی اس کے پاس صحیح ریزنز ہیں، اور وہ چیز کرنے والے بندے کی اگر جان خطرے میں ہوتی ہے اور اس کو بچایا جاتا ہے، تو اگر تم ایسے بندے کو جب بچاتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ تم نے ایک جان کو جو بچایا ہے، تم نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تو آتے تھے پہلے بھی تمہارے پاس ہمارے رسول، اور وہ کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، بینات۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد، یعنی کثیرم منہم، تو ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہی چیز اسی طرح کرتے ہی رہے، کہ جیسے رسولوں کو بھی تو وہ لوگ قتل کرتے تھے نا،
تو ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، تو انہوں نے یہی اسراف جو کہتے ہیں وہ اسراف وہ کرتے رہے، زمین کے اندر زیادتیاں مچاتے رہے، اور یہ چیز چلتی رہی۔ یہ ان لوگوں کے، اسی لیے اللہ نے یہ چیز کو یہاں پر بتایا، کیونکہ حابل اور قابل کا جو قصہ ہے اس سے پھر اللہ نے اسرائیلی جو بنی اسرائیل ہے ان کی یہی حرکتیں تھی نا، قتل کرو سب کو۔ رسولوں کو بھی تو وہی ہے نا جنہوں نے بہت قتل کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، تو اور بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو یہ وہی ہے جو قابل کا قتل، جو قابل نے جو قتل کیا جو حابل کا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قابل جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو بنی اسرائیل جو ہے وہ یہی ہیں اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ On that account be ordained for the children of Israel that if anyone slew a person, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, it would be as if he slew the whole people. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. Then although there came to them our messengers with clear signs, yet even after that many of them continued to commit excesses in the land. رسولوں کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا زیادتی کرنے کا، زمین میں فساد مچانے کا چھوڑا نہیں۔ اس آیت کا ایک نوٹ ہے 737. The story of Cain is referred to in a few graphic details in order to tell the story of Israel. یعنی یہاں پر قابل کی جو سٹوری کو بتایا گیا، ریفر کیا گیا ہے، اور اس کی وہ جو مطلب جو بھی اس کی جو گرافک ڈیٹیلز تھی اس کے ساتھ، تاکہ یہ سٹوری جو ہے اس میں اس بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے وہ بھی یعنی بیان کیا جائے۔ اسرائیل ریبیلڈ اگینسٹ اللہ، یعنی یہ اسرائیلی جو ہیں یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہوئے، slew and insulted righteous men who did them no harm, but on the contrary came in all humility. انہوں نے قتل بھی کیا اور بہت بے عزت بھی کیا اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز کی جس سے کہ ان کو کوئی مطلب ہارم کرے، کچھ نقصان کرے، بلکہ وہ تو بہت ہی نم کے جھک کے آئے تھے، تو بھی ان لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ تو نم کے جھک کے ہیوملٹی میں آئے تھے تو بھی قتل کیا۔ تو ایسے ہی جیسے کہ مطلب عابل جو ہے ان کو قابل نے قتل کیا، وہ بھی تو نمے اور جھکے ہوئے تھے۔ When Allah withdrew his favor from Israel because of its sins and bestowed it on brother nation، تو جب اللہ نے کھینچ لیا، لے لیا ان سے وہ فیور، وہ نعمہ جو بنی اسرائیل پہ اللہ نے کی تھی، یہ ان کی گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے وہ نعمت جو ہے وہ انہی کے بھائیوں کے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی لائن جو ہے اور اسحاق علیہ السلام کی جو لائن ہے، تو یہ دو بھائی ہیں، تو یہ دو بھائی اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی لائن سے ہے، اسی لیے وہ کزنز ہوئے، اور وہ وہاں کے مطلب اللہ نے ان کے وہ بھائیوں کی قوم کے اوپر یہ نعمت کو اللہ نے وہاں پر دیا۔ The jealousy of Israel plunged it deeper into sin. تو اب ان کی جلن اور حسد جو تھی وہی جیسے قابل میں تھی، تو وہ جلن اور حسد اب اسرائیلی میں تھی، اور وہ اور بھی گناہوں کے اندر اور بھی گہری ہو گئی، اور بھی زیادہ ڈوب گئی، یعنی
کہ ان کا جو پہلے وہ جو کر رہے تھے اس سے بھی اور زیادہ وہ گناہوں میں اندر اتر گئے، ڈیپ، گہرے. ٹو کل اور سیک ٹو کل an individual because he represents an ideal is to kill all who uphold the ideal. یعنی کہ تم قتل کرنا چاہتے ہو اور یا پھر تم قتل کرتے ہو، یعنی تم قتل کرتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو کسی ایک بندے کا بھی اگر، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنا صحیح ایک کام کر رہا ہے یا ایک وہ کوئی چیز وہ لے کر آیا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، تو اب تم جو ہو یعنی جو بھی اس طرح سے آئیں گے اللہ کے رسول اور جو بھی نیکوکاروں میں سے جو بھی بندے، اور وہ اس طرح کے اپنے کام اگر کریں گے صحیح جو اللہ ان کو دے کر بھیجتا ہے، تو تم ان کو قتل کرو گے. آن دا ادر ہینڈ ٹو سیو این انڈیویجل لائف، اور یعنی یہ جو تم نے قتل کیا تو اب تم ایسے لوگوں کو قتل کر رہے ہو جو بھی اس طرح کی چیز کریں گے ان کو تم قتل بھی کرنے والے ہو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ٹو سیو این انڈیویجل لائف ان دا سیم سرکمسٹانسز، یعنی کوئی بھی اس طرح کے حالات میں اور اس کی جان کو بچانا از ٹو سیو اے ہول کمیونٹی، کہ تم نے پوری جو معاشرہ ہے پورا اس کو بچایا ہے. واٹ کوڈ بی اسٹرانگر کنڈمنیشن آف انڈیویجل اسیسینیشن اینڈ ریونج؟ تو اب سوچو اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہوگا کہ کوئی ملامت، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ملامت ہوگی کہ کوئی بھی کسی ایک اکیلے انسان کو، واحد کو وہ قتل کرے یا اس سے بدلہ لے. تو یہاں پر اللہ نے جس طرح بتایا کہ پوری انسانیت کا قتل، تو یعنی تم نے ایک قتل کیا لیکن اب سزا تم کو پورے انسانیت کے قتل کرنے کے اوپر جو ملنی چاہیے وہ ملے گی. یعنی کتنی بھاری سزا بھگتے گا وہ بندہ. یہ ہے اللہ کا یہاں کہنا. آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انما جزاء الذین، تو اس کی جزا یعنی اس کا جو اس کو بدلہ ملنا چاہیے ایسے لوگوں کا، الذین کہ وہ لوگ یحاربون اللہ ورسولہ، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، وار. تو جو یحاربون اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو وہ لوگوں کی کیا جزا یا ان کا کیا ریکمپنس یا ان کا کیا بدلہ ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور اس میں سعی ورڈ آتا ہے، یسعون یعنی کہ وہ یعنی ان کی ساری بھاگ دوڑ اور ان کی ساری اسٹرائیونگ جو ہے زمین میں، وہ بھاگ رہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور پتہ نہیں کیا کیا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا چالے چلنے میں لگے ہوئے ہیں، کہ وہ ساری بھاگ دوڑ ان کی جو ہے زمین پر وہ اس لیے ہے کہ فسادن یعنی فساد جو ہے اس کو پھیلانے میں. ان یقتلوا، تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، یعنی کہ جو مطلب جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے گردن اڑا دیتے ہیں. او یصلبوا، یا پھر اس کو سولی پہ چڑھا جائے گا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، خلاف یعنی کہ اپوزٹ سائڈ، کہ اپوزٹ سائڈ کا یعنی ایک ہاتھ اگر رائٹ سائڈ کا ہے اور پیر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کا ہے تو وہ کاٹو، یا تو یعنی بندہ کتنا تڑپ تڑپ کے اس میں مرے گا نا، پھر کتنی بھاری تکلیف ہے وہ. او یا پھر یہ 4 سزائیں یہاں پر بتائی گئی، او ينفوا من الارض، یا پھر ان کو اس زمین سے نکال باہر کرو، دیش نکالا جس کو بولتے ہیں ایگزائل. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی دنیا کی زندگی کی جو بہت ذلت ہے، یہ سزائیں یہ ہے،
یعنی ان کو دنیا کی زندگی میں یہ ذلتیں ملے گی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو بہت عظیم ہوگا، بہت گریٹ. The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger and strive with might and main for mischief through the land is execution or crucifixion or the cutting of hands and feet from opposite sides or exile from the land. That is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the hereafter. اس کی نوٹ ہے 738. For the double crime of treason against the state, combined with treason against Allah, as shown by overt crimes, 4 alternative punishments are mentioned, any one of which is to be applied according to the crime committed. یعنی 4 سزائیں جو اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ ڈبل جرم ہے، دگنا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک تو تم نے دھوکے بازی جو کی وہ تو تم نے حکومت کے ساتھ کی، اسٹیٹ کے ساتھ. لیکن سوچو وہ مسلم اسٹیٹ ہے، وہاں پر اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت ہے، مگر جب تم وہ حکومت کے ساتھ جو بھی تم ٹریزن کر رہے ہو، جو بھی تم مطلب وہ کر رہے ہو دھوکے بازی، تو وہ اب اللہ کے ساتھ بھی ہے، تو ڈبل ہو گئی وہ، کیونکہ اب اللہ کے خلاف بھی تم جا رہے ہو نا. تو یہ اب ایک سمجھو کہ جب کھلم کھلا بندہ ایسا کرائم کرے، جیسا کہ مطلب قابل نے کیا کہ وہ کھلم کھلا ہے کرائم، یعنی اس میں کہیں پر یعنی سمجھ لو کہ ایک پبلک، یعنی ایک پبلک ہے، وہ پورا کے پورا کرائم جو ہے وہ پورا پبلک میں ہے. تو ایسا تم کھلم کھلا اگر ظاہری تمہارا کرائم ہے تو اس کے 4 آلٹرنیٹو پنشمنٹس ہے، سزائیں ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوں گی جیسا کہ بندے کا جرم ہوگا. دیٹ از ایگزیکیوشن، کٹنگ آف دا ہیڈ، یعنی کہ ایک تو وہ ہے کہ جو گردن اڑا دینا، پھر کروسیفکشن یعنی پھانسی یا سولی پہ چڑھانا، پھر میمنگ یعنی کٹنگ یعنی ہاتھ اور پیر اور وہ کٹ کر کے اس کو نکما کر دینا، اور نیچرلی وہ تڑپے گا بھی، اور ایگزائل یا اس کو تم نے نکال دیا، اس کو دیش نکالا کر دیا. These were features of the criminal law then and for centuries afterwards. یعنی یہ تمام جو تھے یہ مطلب جرم، یعنی جو بھی جرم کرے گا اس کے لیے جو بھی قانوناً جو بھی چیز تھی وہ برسوں یعنی کہ صدیوں پہلے بھی تھی اور مطلب بعد میں بھی ہے، ایکسپٹ دیٹ ٹارچرز. لیکن جو ٹارچرنگ کرنے والی سزا ہوتی تھی سچ ایز جیسے کہ جو انگلش لا تھا اس کے اندر ان لوگ ٹارچر کرتے تھے، یعنی جیسے ہینگنگ کیا، ڈرائنگ کیا اینڈ کوارٹرنگ. تو ہینگنگ یعنی تم نے لٹکا کے بھی رکھا اس کو، وہ ہینگ کیا اور اب اس کو مطلب تم یعنی کہ تڑپ تڑپ کے جیسے مار رہے ہو. اور یا پھر وہ ڈرائنگ ایک ہے کہ جو کھینچتے ہوئے لے کے جاؤ، اور ایک کوارٹرنگ ہے جس میں کہ بندے کے ٹکڑے کر دو. اور بھی مطلب تھے ایسے ٹارچر والے مطلب سزائیں جو کہ اینڈ پیئرسنگ آف آئیز یعنی آنکھوں کو پھوڑ دینا، اینڈ لیونگ یعنی وہ گرم سلاخے کر کے بھی آنکھیں پھوڑ دیتے تھے. لیونگ دا انفارچونیٹ وکٹم ایکسپوز ٹو اے ٹراپیکل سن وچ واز پریکٹسڈ ان عربیہ. تو یہ عربیہ کے اندر، عرب کے اندر یہ بھی ٹارچرنگ کی سزا ہوا کرتی تھی، جس میں کہ وہ لوگ آنکھوں کو پھوڑ کے اس کو ایک دم دکو دک صحرا میں چھوڑ دیتے تھے جہاں وہ اندھا ہے اور سورج کی جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ مطلب صرف اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ ریت میں کس طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. وہ لڑک کے گر بھی جا رہا ہے اور پھر اس کو پانی بھی چاہیے تو کہاں جائے. تو ویسی سزا دیتے تھے. اینڈ آل سچ ٹارچرز ور abolished. تو یہ تمام ٹارچرز کو ختم کیا گیا. In any case, sincere repentance before it was too late. یعنی کہ مطلب بہت دیر نہ ہو چکی ہو کہ تم اس سے مطلب پہلے اگر کوئی بندہ استغفار توبہ استغفار کرتا ہے اپنے گناہ کے لیے، وہ پچھتاتا ہے، اور وہ مگر ابھی وہ تمہاری پکڑ میں، تمہارے پاور میں، تمہارے قابو میں نہیں آیا ہے، وہ اس سے پہلے اس نے وہ پچھتاوا اس کو ہوا ہے.
تو اس کے لیے کہا گیا کہ ان اینی کے سنسیئر ریپینٹنس بفور اٹ واز ٹو لیٹ واز ریکگنائزڈ ایز اے گراؤنڈ فار مرسی، کہ اب اس کو تم یعنی وہ ایک ہے کہ جہاں تم کو رحم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ تمہارے پاور میں آ گیا تو بات الگ ہے، تبھی وہ بولے گا کہ مجھے معاف کر دو میں نہیں کروں گا، تو تم کو لگے گا نہیں نہیں یہ تو ابھی اب ہمارے قبضے میں آ گیا تبھی بول رہا ہے لیکن ابھی وہ تمہارے قبضے میں آیا بھی نہیں، پکڑایا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو افسوس ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اب اس کے اوپر رحم کرنا ضروری ہے۔ اور پھر نیکسٹ ہے نوٹ، انڈرسٹوڈ ٹو مین دا رائٹ ہینڈ اینڈ دا لیفٹ فٹ، یعنی وہی جو خلاف جو مطلب ایک سیدھا ہاتھ کٹ کرے الٹا پیر کٹ کیا تو یہ اس طرح کی سزا۔ پھر ہے آیت نمبر 34، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ یہاں آ گیا دیکھو وہ بات کہ جو اللہ نے کہا کہ الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، من قبل اس سے پہلے ان تقدروا علیہم، تقدیرو یعنی کہ وہی قدرہ پاور، ان اللہ علی کل شیء قدیر ورڈ آتا ہے نا پاور کے لیے کہ اللہ ہے، اللہ کا پاور سب چیز پر ہے، تو یہ کہ وہ تمہارے قبضے میں تمہارے پاور میں ابھی مطلب آنے سے پہلے اس نے توبہ کی ہے، ان تقدروا علیہم فاعلموا تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، بار بار معاف کرتا ہے، بار بار رحم کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے۔ تو اگر کوئی تمہارے قبضے میں آنے سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے اس کا، تو وہ اب اس کے لیے رحم ضروری ہے۔ Except for those who repent before they fall into your power. In that case, know that Allah is oft forgiving, most merciful. یہاں پر ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوئی۔